اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بات کریں گے فائنینشیل فریڈم کے بارے میں۔ دیکھیں، عام طور سے فائنینشیل فریڈم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پیسیو انکم آپ کے ایکسپینسز سے زیادہ ہو جائے اور آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل فریڈم ہے۔ ہمیں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائنینشیل فریڈم کے بارے میں کیا نصیحتیں کی ہیں اور کیا کہا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سن 7 یا 8 ہجری کے مدینہ منورہ میں۔ خیبر فتح ہو چکا ہے اور مسلمانوں میں معاشی خوشحالی اور مال غنیمت کی فراوانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں امیر کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں امیر وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رضا میں، اللہ کی تقسیم میں خوش ہے، اور اس کے پاس جتنا ہے اس پہ خوش ہے۔ اگر کسی کے پاس اربوں اور خربوں ہیں اور وہ مزید ارب اور خرب کی تڑپ میں اور اس کی ہوس میں بے چین رہتا ہے، تو وہ امیر نہیں بلکہ وہ غریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک اور طریقے سے بھی مثال دے کر واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان کی جو ہوس ہے دولت کی، وہ اس طرح ہے کہ اگر کسی انسان کو سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دیے جائیں تو وہ تیسرے پہاڑ کی خواہش کرتا ہے، اور انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو لالچ سے آزاد ہو گیا۔ حقیقی فائنینشیل فریڈم جب آتی ہے جس دن ہم اپنے دل سے تسلیم کر لیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے، اور جو بعد میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آگے، وہ ہمارے لیے آگے کے لیے بھی کافی ہوگا۔ جب ہم یہ دل سے تسلیم کرتے ہیں تو ہم بہت ساری غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں فائنینشیل فریڈم لیتے ہیں، اور ہم دولت کی غلامی سے، شہرت کی غلامی سے، عزت کی غلامی سے اور پوزیشن کی غلامی سے، بہت ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور جو ضروری ہے، وہ ہے اپنے نفس کی خواہشوں سے آزادی، یا اپنے نفس کی غلامی سے آزادی۔ دیکھیں، ہم دن بھر اپنے آپ کو بہت ساری خواہشات کے ذریعے بہت ساری بیڑیوں میں، بہت ساری زنجیروں میں جکڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن مجھے وہ اب نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ 24/7 ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، جب ہم سو رہے ہوں جب بھی ہوتا ہے، جب ہم جاگ رہے ہوں تب بھی ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کا مین کام کیا ہے؟ دیکھیں، شیطان ہمیں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں خواہشات کو اجاگر کرتا ہے، لیکن شیطان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ان خواہشات کو فالو کرنے پہ مجبور کرے۔ تو ہم ان خواہشات کو ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے، ان خواہشات کو فالو کون کرتا ہے؟ دیکھیں، وہ ہوتا ہے ہمارا نفس، وہ ہماری سوچ، ہماری ایفرٹس، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں، ہمارا سیلف ان وسوسوں کی بیسس پہ ان خواہشات کو پیچھے جاتا ہے، ان خواہشات کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے نفس کو نفس امارہ کہا ہے جو گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو یہی نفس ہمیں پھر خواہشات سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی نفس ہمارا حرام اور حلال کی جو خواہشات ہوتے ہیں، یا ایسی خواہشات جو ہمیں قید کرنا چاہتی ہیں، ان سے روکنا شروع کر دیتا ہے جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا نفس بن جاتا ہے نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر کیا ہے۔ ہم جب اپنے نفس کی پاکیزگی کا سفر جاری رکھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ نفس جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی بلند پوزیشن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بڑی تعریف کی ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس نفس کو، ایسے انسان کو خود جنت میں آنے کی دعوت دوں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول کر لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ جو پورا انسان کی زندگی کی کامیابی اور انسان کی زندگی کی جو پوری آزادی ہے، انکلوڈنگ فائنینشیل فریڈم، وہ اس کے نفس کے کنٹرول کے اوپر منحصر ہے۔ ایک اور بہت
اہم چیز نہ صرف مالی آزادی بلکہ ہمیں دنیا کی دوسری قید سے آزادی کے لیے بہت ہیلپ کرتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل ہے۔ دیکھیں توکل کیا ہے؟ توکل وہ ہے جب ہم دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر یا دنیا پر بھروسہ کرنے کو چھوڑ کر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں دنیا سے آزادی ہے اور اللہ کی غلامی ہے۔ دیکھیں یہ توکل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ تم اپنے اونٹ کو کھونٹے سے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو کہ یہ اونٹ کھونٹا چھڑا کر بھاگے گا نہیں۔ یعنی کہ ہم نے کرنا یہ زندگی میں کہ وی ہیو ٹو ڈو آور بیسٹ، ہم نے پوری ایفرٹ کرنی ہے، لیکن نتیجہ ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب ہم ریزلٹس کو، آؤٹ کمز کو، اپنی اچیومنٹس کو اپنی اسکلز پہ اور اپنی کمپیٹنسیز پہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم توکل کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمیں جس دن ہم توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر شعبے میں، ہماری ہر فیلڈ میں غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کرنے کا حکم ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے رزق ملے گا، نہ ہی ان کو کوئی رزق کے اسٹوریج کا انتظام ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ شام کو جب اپنے گھونسلے پہ پہنچتے ہیں تو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو توکل ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں نہ صرف فائنانشیل فریڈم میں بلکہ ہماری زندگی کو اوور آل دنیا کی غلامی سے آزاد کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔